الرحیم۔ ہماری گفتگو جناب نسیم صاحب مفاہیم مخالف میں، مفہوم مخالف کی آپ نے کتنی قسمیں پڑھی؟ 6۔ ان 6 میں سے تفصیل کے ساتھ آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ 3۔ ایک مفہوم شرط، دوسرا مفہوم وصف، اور تیسرا مفہوم غایت۔ آج انشاءاللہ آپ مفہوم حصر پڑھیں گے۔ بیٹا کیا پڑھیں گے؟ مفہوم حصر۔ حصر کسے کہتے ہیں؟ اور حصر جو ہے جناب کن کلمات کے ساتھ ہوتی ہے؟ حصر کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی اور میں محدود کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب حصر کو پھر منحصر کہیں تو یہ بھی تو عربی لفظ ہو جائے گا۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمرہ فقط اور فقط استاد کا ہے، تو اس کمرے کو آپ نے محدود کر دیا کس میں؟ استاد میں، یعنی اس میں کوئی شاگرد کوئی ملازم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ حصر کے لیے ہمارے سندھی یا اردو میں فقط، صرف، ٹھیک ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں حصر کے لیے یہاں پر 6 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو حصر پہ دلالت کرتی ہیں۔ بیٹا کتنی چیزیں یا کتنے کلمات ہیں؟ 6۔ پہلا الا استثنائیہ، کیا؟ الا استثنائیہ۔ دوسرا انما۔ انما والا لفظ تو آپ سب کو زیادہ یاد ہوگا کیونکہ ہمارے اسٹیج پہ بھی انما زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تو ولی کو منحصر کر رہے ہیں مثلا خدا میں، رسول میں، اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ٹھیک۔ اگر انما نہ ہوتا تو پھر یہ ولایت منحصر نہیں ہوتی۔ تیسری چیز بل اضرابیہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کی وضاحت پڑھیں گے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل کا آنا، مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل کا آنا۔ اور پانچویں چیز جو ہے کیا ہے؟ مسند الہ کو الف لام کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ معرفہ بنانا۔ اور چھٹی چیز جو ہے کیا ہے؟ وہ چیز جو مؤخر ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونی چاہیے، اگر آپ اس کو مقدم کریں گے تو بھی حصر کا جو ہے کیا ہے؟ فائدہ اور مطلب وہاں سے نکلے گا۔ جیسے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس جملے میں کہیں پر یہ نہیں رکھا ہوا کہ ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں کسی اور کی بھی عبادت کا تصور اور خدشہ ہو سکتا ہے۔ اب کاف کیا ہے؟ نعبدو کے لیے مفعول بہ، مفعول بہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہو۔ اب اسی کاف کو آپ نے مقدم کر دیا، تو اب کاف چونکہ ضمیر متصل تھی تو نعبدو تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے اس متصل کو بیان کرنے کے لیے ایا کا لفظ اس کے ابتدا میں بڑھا دیا، ایا کا نعبدو۔ اب جو ہے کیا ہے؟ عبادت میں حصر کی معنی آ گئی، یعنی ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو حصر ہے، اگر ہم کہیں گے کہ اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ کہ حصر کے علاوہ دوسرے مورد میں وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگر ہم مفہوم کے قائل ہو جائیں تو اس جملے کا مفہوم یہ ہے تجھ سے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ جو انہوں نے 6 طریقے حصر کے بتائے، ان میں پہلا طریقہ کیا تھا؟ اللہ، جو کہ استثناء کے لیے آتا ہے۔ فرماتے اللہ استثناء کے استعمال ہونے کے 2 طریقے ہیں، ایک مرتبہ مثبت جملے میں استعمال ہوتی ہے، دوسری مرتبہ منفی میں۔ جاء القوم، قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے، یعنی آنے کا حکم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، زید کے لیے نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں ما جاء القوم الا زیدن، اب الا زیدن یا الا زیدن بدل مانے یا جو ہے کیا ہے آپ اس کو استثناء مانے، وہ اپنی جگہ پہ نحو میں آپ پڑھ چکے۔ فرماتے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی الا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو جملے مثبت میں ہو وہ حصر پہ دلالت کرتی ہے،
یا جملے منفی والی بھی جو ہے کہ حسر پہ دلالت کرتی ہے، یا دونوں دلالت کرتی ہیں یا دونوں دلالت نہیں کرتے. تو غالباً فرماتے ہیں کہ نفی کے بعد والی کو جو ہے کہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن مصنف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرے نظر میں مثبت ہو یا منفی اللہ حسر پہ دلالت کرتی ہے. ہمیں مولا امیر کا فرمان یاد آ جاتا ہے، کونو ابناء دلیل، آپ دلیل کے بیٹے بنو، یعنی بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانو. اب ہم مصنف صاحب کے خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابھی یہ کم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا کرے، کہ قبلہ دلیل کیا ہے؟ فرماتے التبادر. بھائی علامت حقیقت اور مجاز میں سے ایک تبادر تھا، یعنی اس لفظ کو سنتے ہی ہمارا ذہن اگر کسی معنی کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ ذہن کا چلا جانا یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. کہتے اللہ کی معنی سنتے ہی حسر کی طرف ہمارا دماغ چلا جاتا ہے، بس یہ دلیل ہے تبادر کہ یہ جو ہے کیا ہے حسر کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی وہ ایک دو مثالیں بھی دیتے ہیں جو ہم جو ہے کیا ہے جناب کتاب میں پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے کیا وہ انما. یہ دو آج پڑھ لیں تو بہتر ہے، پھر کل انشاءاللہ اس بحث کو ہم پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ انما ہے. فرماتے انما بھی حسر پہ دلالت کرتی ہے. اس کے دلیل کتنے ہیں مصنف مشاہد صاحب؟ کہتے ہیں دو دلیل ہیں. ایک تبادر، بھائی جہاں بھی ہم انما کا لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوراً حسر کی معنی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا دلیل کیا ہے؟ جو اہل لغت ہیں، یعنی وہ علماء جو لغت کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تصریح کی ہے کہ لفظ انما وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حسر کے لیے. پھر اس کی وہ دو تین آیات پیش کرتے ہیں کہ ان آیاتوں میں دیکھیں کہ حسر کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. پس معلوم ہوا کہ یہ دونوں کلمے حسر کے لیے ہیں، اور مین دلیل دونوں لفظوں میں جو ہے کیا ہے؟ تبادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابع، بیٹا اب اگر عربی میں عبارت بنانی ہو تو آپ یہ کہیں الرابع من مفاہیم المخالفہ. مفہوم مخالف میں سے چوتھا مفہوم الحصر و مفہوم حصر ہے. المشہور ان للحصر ادوات، مشہور یہ ہے کہ حصر کے لیے چند ادوات ہیں. ادوات کا بیٹا لفظی ترجمہ اوزار. جیسے کوئی مستری کام کرتا ہے تو اس کے آلات ہوتے ہیں، تو ادوات بے معنی آلات، ذریعے. ٹھیک ہے، حصر کے لیے چند ذریعے ہیں. منہا، منہا کا مطلب کیا ہے مشاہد؟ من کو اگر میں نے تبعیضیہ مانے یعنی ہم سب ادوات کو بیان نہیں کریں گے، ان میں سے کچھ یہ ہیں. الا الاستثنائیہ، تو ایک الا استثنائیہ ہے، دوسرا انما ہے، تیسرا بل اضرابیہ ہے، چوتھا ضمیر فصل کا بیچ میں آنا. بیچ کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ توسط سے. بین المبتدا والخبر، کس کے بیچ میں آئے؟ مبتدا اور خبر کے بیچ میں آئے. اور پانچواں طریقہ تعریف المسند الیہ، مسند الیہ کو معرفہ بنانا باللام، الف لام کے ذریعے. بھائی معرفے کی اور بھی اقسام ہیں، علم بھی معرفے کی قسم ہے، ضمیر بھی معرفے کی قسم ہے، وہ حسر پہ دلالت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے الرجل قائم، مرد کھڑا ہے، یعنی یہ آپ نے کھڑے ہونے کو مرد میں جو ہے منحصر کر دیا. اگر آپ کہیں گے رجل قائم تو اس میں حسر کی معنی نہیں ہے، مرد کھڑا ہے، ممکن ہے عورت بھی کھڑی ہو. تقدیم و ما حق ہو تاخیر، مقدم کرنا ما اس کلمے کو، حق کو ہو جس کلمے حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیں. وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اور آپ کی طرف تفصیلی بحث ہے. تفصیلی آپ اپنے طرف سے لگائیں، نہیں تو الیک الکلام، تمہاری طرف وہ کلام پیش کر رہے ہیں، گفتگو پیش کر رہے ہیں. فی کل واحد من الادوات، ان ادوات میں سے ہر ایک کے بارے میں. الا الاستثنائیہ، تو سب سے پہلا کیا تھا جناب؟ الا استثنائیہ. حل الاستثناء مطلقاً، کیا استثناء مطلقاً دلالت کرتی ہے حسر پہ؟ مشاہد مطلقاً کا مطلب چاہے کلام مثبت ہو چاہے کلام منفی ہو. او بعد نفی، یا اللہ جو نفی کے بعد ہے وہ استثناء پہ دلالت کرتی ہے. یدل علی الحصر، اے بھائی اس کا کیا مطلب؟ حصر الخروج
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خارج ہونے کو منحصر کریں مستثنا میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکم میں نے اپنے زبان سے بیان کیا ہے اس حکم سے خارج ہے صرف اور صرف مستثنا. وعدم خروج فرد آخر، اور کوئی اور فرد خارج نہیں ہوا مستثنا منہ سے. فی ہے خلاف. بیٹا فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی کہ بھائی آیا استثناء حصر پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس میں اختلاف ہے. الظاہر هو الدلالۃ علی الحصر. الظاہر کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کہتے ہیں عبارات اور الفاظ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ استثناء دلالت کرتی ہے علیہ حصر پر. وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ، اور کافی ہے فی ذالک اس حصر کے دلالت کرنے پر کیا التبادر القطعی، ہمیں یقینی طور پر مشاہد تبادر ہوتا ہے. بحیث اس طریقے سے تبادر ہوتا ہے لو دل دلیل آخر، اگر کوئی دوسری دلیل بھی آ کے دلالت کرے علی خروج فرد غیر المستثنى، کہ بھائی کوئی اور فرد بھی خارج ہے مستثنیٰ کے علاوہ. کس سے خارج ہے؟ مستثنیٰ منہ سے. لعد مخالفا لظاہر الدلیل، تو گنا جائے گا اس دوسری دلیل کو کہ بھائی یہ ظاہری دلیل کے کیا ہے؟ مخالف ہے. بیٹا میں آپ کو یہ کہتا ہوں جاء طلاب، آئے طالب علم، الا سکندر، سوائے سکندر کے. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ طلاب کے حکم سے سکندر کیا ہے؟ خارج. اب کوئی دوسری دلیل آئے کہے کہ نسیم بھی خارج ہے، ہم کہیں کہ بھائی یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پہلی دلیل جو جاء طلاب الا سکندر کہتی ہے اس نے طلاب سے خارج ہونے کو منحصر کر دیا کس میں؟ سکندر. فلو قال، اگر کہے کون؟ مثلا مجتہد، لا تعاد صلاة الا من خمس، بھائی میرے آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس کو تکرار نہیں کیا جائے گا مگر 5 سبب کی وجہ سے. اس کا مشاہد مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر یہ 5 ہوں گے یا 5 میں سے کوئی ایک ہوگا تو نماز کا تکرار ہوگا، ورنہ نماز کا تکرار نہیں ہوگا. اب کوئی شخص آ کے کہے کہ 6ٹھی صورت میں بھی نماز کا تکرار ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ بلا یہ پہلے والے جملے کے خلاف ہے، آپ کی دلیل ہم نہیں مانیں گے. الطہور، ہاں جس کی طہارت نہ ہو اور نماز پڑھے تو اس نماز کو پھر پڑھا جائے گا. والقبلہ، اور جو شخص قبلہ کا رخ نہ کرے نماز پڑھے تو اس نماز کو دہرایا جائے گا. والوقت، جو شخص وقت سے پہلے پڑھے اس نماز کو دہرایا جائے گا. رکوع جو نہ کرے اس نماز کو دہرایا جائے گا. جو شخص سجدے نہ کرے اس نماز کو کیا کیا جائے گا؟ دہرایا جائے گا. ثم قال فی دلیل آخر، پھر وہی کہنے والا ایک اور دلیل میں کہتا ہے بے وجوب الاعادۃ فی غیر هذه الخمسہ، بھائی ان 5 مورد کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی نماز کو اعادہ کیا جائے گا. لعد، عد کا بیٹا نائب فعل کون ہے؟ یہ دلیل آخر، اس دوسری دلیل کو گنا جائے گا مخالفا للمفہوم، بھائی یہ مفہوم کے مخالف ہے. کون سا مفہوم؟ المستفاد من القضیۃ الاولی، وہ مفہوم جو ہمیں مشاہد کہاں سے سمجھ میں آیا تھا؟ پہلے جملے سے. پہلے جملہ یہ تھا بیٹا کہ 5 کے علاوہ نماز کا اعادہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان 5 میں اعادہ ہوگا. ٹھیک ہے، مخالف یہ ہے نا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ 6ٹھی میں بھی اعادہ ہوگا تو یہ اس مفہوم کی کیا ہو جائے گا؟ مخالف ہو جائے گا. ولا بد من علاج تعارض من بوجہ، اور اگر ان 2 دلیلوں میں ٹکر ہو جائے مشاہد تو کہتے ہیں اس تعارض اور ٹکر کو حل کرنا اور علاج کرنا کسی طریقے سے ضروری ہو جائے گا. 2 کلمہ تو انما، جناب انما کا کلمہ ہے استدل یا استدل علی افادت ہے. اگر مجہول پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا استدلال کیا گیا ہے، کوئی فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے. استدلال کیا گیا ہے علی افادت انما للحصر، یہ انما کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا. بے وجہین، بیٹا اب بے وجہین جار مجرور، اس کا تعلق ہو جائے گا استدل کے ساتھ، یعنی استدلال کیا گیا ہے 2 دلیلوں کے ساتھ. ایک التبادر، جناب تبادر کا ہونا، من موارد استعمال انما، ہم انما کے استعمال والی جگہیں دیکھتے ہیں. جگہوں کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا نسیم؟ احسنتم، ٹھیک ہے. بے تصریح اللغویین، اہل لغت نے صراحت کی ہے
بھائی کس چیز کی صراحت کی ہے مشاہد، وہ آگے آ رہا ہے. کل ازہری، جیسے ازہری ایک عالم ہے جو لغت کا ماہر ہے، اور غیر ازہری انما، انہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انما کی طرف. بے تحقیق یہ انما تفید الحصر، فائدہ دیتی ہے کس کا؟ حصر کا. وَتَتَبُّعُ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، تتبع یعنی جانچ پڑتال کرنا. کہتے ہیں جب آیات میں ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یرشدنا، تو یہ تتبع ہماری رہنمائی کرتا ہے الی کون انما، کون ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انما کی طرف. بھائی یہ جو انما ہے مفیدتن، مفیدتن للحسر، یہ فائدہ دیتی ہے حسر کا. مشاہد میں نے مفیدتن کیوں پڑھا؟ جی کس کا؟ تتبع بیٹا باب تفول سے ہے نا؟ ہاں باب تفول تو لازم ہوتا ہے، وہ متعدی نہیں ہوتا. نسیم صاحب آپ بتائیں، یہ کون کی خبر ہے؟ کون ہے؟ ہا اس کا اسم، مفیدتن اس کی خبر. اے حصر الحکم فی الموضوع، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم حکم کو منحصر کر رہے ہیں کس میں؟ اس موضوع میں. ٹھیک ہے. وہ احیانا، اور کبھی کبھی موضوع کو منحصر کر دیتے ہیں کس میں؟ مشاہد حکم میں. کبھی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں زید کھڑا ہے، انما زید قائم، یہاں پر میں نے زید کو کھڑے ہونے میں منحصر کر دیا، یعنی زید ہی کھڑا ہے، کوئی اور نہیں کھڑا ہوا. کبھی کبھی انما قائم زید، وہاں قیام کو منحصر کرتا ہوں کس میں؟ زید میں. وہ احیانا کا مطلب کہ کبھی کبھی. حصر الموضوع فی الحکم، موضوع منحصر ہو جاتا ہے حکم میں. اما الاول، بھائی پہلے کی مثال، یعنی جہاں پر حکم کو ہم نے منحصر کیا ہے موضوع میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے انما ولیکم، بیٹا یا ولی ہونے کو آپ منحصر کر رہے ہیں کس میں؟ خدا میں اور رسول میں اور ان لوگوں میں جو ایمان لے آئے اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں در حالی کے رکوع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے اللہ کو ولی ہونے میں منحصر نہیں کیا، رسول کو ولی ہونے میں منحصر نہیں کیا، بلکہ ولی ہونے کو ان میں منحصر کیا. ولی صرف یہ ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر دوسری مثال انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے تحقیق اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردے کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. بیٹا یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، یہ حکم جو ہے کون سا؟ حرمت هذه الاشیاء، ان تین چیزوں کا حرام ہونا، یہ منحصر ہے آپ میں. یعنی پہلے والی قوموں کے لیے ضرور نہیں کہ یہ حرام ہو، لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ حرام ہے. پھر تیسری مثال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تمہیں نہیں روکتا. روکنے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ ینہا سے. اللہ تمہیں نہیں روکتا ان الذین، ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے ساتھ دینی حوالے سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور یہ لوگ تمہیں اپنے علاقوں سے بھگاتے بھی نہیں ہیں. انما ینہاکم، بالتحقیق اللہ تمہیں روکتا ہے، ان الذین قاتلوکم، ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے بارے میں، واخرجوکم، اور جنہوں نے تمہیں خارج کیا. بیٹا اب یہ جو ہے نا انما ینہاکم، یعنی یہ نہیں والا حکم منحصر ہے مشاہد کس میں؟ جھگڑے والوں میں اور جنہوں نے ہمیں اپنے علاقے سے نکالا. اما ثانی، اب دوسری مثال جب موضوع حکم میں منحصر ہے، حکم منحصر نہیں ہے، موضوع منحصر ہے. فقولہ تعالی انما انت منذر. بھائی مثلا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو منحصر کر دیا کس میں بیٹا؟ منذر میں. وعلیکم السلام. یعنی تم منذر ہو، منذر کے علاوہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، یعنی صرف اور صرف تم انذار کر سکتے ہو. فہو بنسبت الی قوم منذر، فرماتے ہیں فہو یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لحاظ سے کیا ہے؟ منذر ہے. لیس علیہم بمسیطر، یعنی یہ ان کو زبردستی منوانے کے پابند نہیں ہے. الا غیر ذالک، بھائی یہ ہم نے تو یہاں پر آپ کو 3-4 آیات بتائیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں. المسوقت، جن آیات کو بنایا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے بالحصر، حصر کے لیے.
صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. نتیجہ کل نکالے گا کہ حصر مفہوم پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا.